اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کوڈو سے کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، جنہ مرضی حسلے بندیا، جنہ مرضی حسلے بندیا، ضمیر تیرا تینو مارے۔ انسان ہنس ہنس کے دنیا کو بے شک دکھاتا رہے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا کانشیسنیس، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور اس کی اوقات اسے یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح کوڈو، تمہیں تمہارا ضمیر تنہائی میں کہتا ہے کہ تم ایک انٹرنیشنل کریمنل ہو اور چور ہو، چور۔ باہر تو چوری تم نے کی، لیکن گھر میں تو تم نے اپنی حقیقی ماں اور حقیقی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ کس کے ساتھ مل کر؟ ماچن کے ساتھ۔ اسی لیے تو لوگ تمہیں منافق کہتے ہیں، اور تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی دشمن اور منافق میں صلح کی گنجائش پیدا ہو تو دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، لیکن منافق سے ہرگز نہیں۔ تو یہ ہے تمہاری اصل اوقات۔ ٹیڈے بچو، یاد رکھنا، جب تک تم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہارے ناظرین، حاضرین اور سامعین تمہاری جوتیوں سے تواضع کرتے ہی رہیں گے۔ اور تمہیں پتہ تو ہے کہ جب تم اپنے گاؤں یعنی اپنے پنڈ میں باہر نکلتے ہو تو تمہارے لوگ تم پر کیسے تھو تھو کرتے ہیں، اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ تمہارے بہن بھائی۔ وہ سب بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہ دلاور حسین، تمہارے دوسرے بھائی جنہوں نے تمہیں پڑوا کہا، تمہارے والد محترم کیسے کیسے لفظوں سے جانتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو، یہاں تک کہ بار بار کہتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اپنے والد محترم کا انٹرویو دیکھ لینا، اماں اور باجر کا انٹرویو دیکھ لینا۔ وہ تو پھر بھی آج صلح ہونے پر اپنا حق ادا کر رہی ہیں، لیکن تم ان کے حقوق دبا کر بیٹھے ہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں۔ یہ چیزیں کہاں لے کر جاؤ گے؟ معزز ناظرین، حضرت علی علیہ السلام پنجتن کے نام پر یہ کوڈو علی ویر ایک کالا سیاہ دبا ہے۔ علی، حضرت علی علیہ السلام، وہ متبرک اور مقدس نام جسے خانہ کعبہ بھی سلام کرے، اور یہ کوڈو اس نام کی گستاخی کر رہا ہے۔ بچو، جو کرنا ہے مرضی کر لو، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم تمہیں متنبہ کرتے رہیں گے، اور یہی صدقہ جاریہ ہے کہ ماں کے سامنے نہ جھکنے والا کہ اس کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ سمجھ تو گئے ہوگے، کیونکہ کافی سمجھدار ہو۔ چوری والے معاملے میں اور ہر معاملے میں بڑے ایکسپرٹ ہو، ڈرامہ باز، فریب اور دھوکہ دینے میں ماہر۔ کیا ہی بات ہے، پھر وہی تاریخ اور ہسٹری یاد آ جاتی ہے، 12 مسالے اور 13واں سواد۔ معزز ناظرین، ٹڈا بڑی صفائی سے لوگوں کے یوٹیوب چینل بنا کر انہیں شارٹ آؤٹ دیتا ہے تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ساری زندگی کے لیے کوڈو کے غلام ہو چکی ہیں۔ اس میں کیا چھوٹا ہو یا کیا بڑا، سبھی انوالو ہیں۔ اس دن اس نے بابا جی کو کیسے گود میں بٹھا کر داڑھی مونڈ لی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور آج بابا جی کہاں ہیں اور کوڈو کہاں ہے؟ بڑا بھاگ بھاگ کر ان کی LV پہ جاتا تھا، اور اب اس نے رخ ہی چینج کر لیا ہے، کیونکہ یہ ایک تماش بین آدمی ہے، اس لیے تماشے تو کرے گا۔
معزز ناظرین، پھر ہوئی نا وہی بات جس کو کہتے ہیں وہی سپیرے، وہی پٹاری، وہی تماشے، وہی مداری، یعنی وہی سپیرے، وہی پٹاری، وہی تماشے، وہی مداری۔ اس نے کوٹھی تو بنا لی، اور وہ بھی غریبوں کا خون چوس چوس کر۔ ان کے چینل کیا بنائے، انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ تو شاہد اور عظمیٰ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس یزید سے جلدی چھوٹ گئے، ورنہ وہ تو غلام تھے، ان کے بچے بھی ان کے غلام ہوتے۔ لیکن قدرت کو یہ چیزیں منظور نہ تھیں، ورنہ انہوں نے تو کبھی اپنے بچوں کا بھی اتنا خیال نہیں کیا تھا۔ ان کو چھوڑ چھڑا کر ہمیشہ 24 آور میاں بیوی ان کے خدمت گزار تھے۔ لیکن قدرت کا معجزہ دیکھیے کہ کیسے رمضان کے مہینے میں ان دونوں میاں بیوی کی باتیں اور ان کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ان کی منافقت، ان کے اندر کا گند۔ یہ شاہد کی بیوی کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنی گندی کتی۔ تو یہ ہے علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن کے منہ پر زوردار قدرت کا تماچا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ڈیٹ ہے، سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ہیں یہ قدرت کی کڑکی میں، اور یہ مسلمان ہے اور اسے پتہ ہونا چاہیے، اور یاد بھی ہوگا کہ پہلی قوموں پر تباہی اور بربادی اور عذاب کیوں آئے۔ وہ تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے تھے، تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی، جس کے نتیجہ میں ان پر یہ عذاب آئے۔ کوڈو، اگر سمجھ نہ آتی ہو یا چکنے گڑے پر بوند ڈلی اور پھسل گئی تو کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا۔ دراصل ناظرین، یہ اتنے کنجوس لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوٹھی تو بن گئی، لیکن اگر کوئی ان کے گھر میں مہمان آ جائے تو اول تو جیسے لوگ بتاتے ہیں یہ دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ اگر پیر و مرشد کے لیے دروازہ کھل جائے تو ان کے گھر میں کیا پکتا ہے، اتنی تھوڑی مقدار میں کہ کھانا کیا ہے، سونگ کے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ صرف انہیں کسی کے گھر کا راستہ بتا دیں، یہ روٹی کھانے خود چلے جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ایسے جڑ جائیں گے جیسے کسی نے ان کو شریش لگا کر جوڑا ہو۔ آ جا کر تاریخ اور ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ وہ کمبل کو چھوڑنا بھی چاہیں لیکن کمبل اس کو نہیں چھوڑے گا۔ معزز ناظرین، اس نے عظمیٰ اور شاہد دونوں کو چینل بنا کر دیے، تو پر یہ ان سے پرسنٹیج بھی تو لیتا تھا، اور وہ 24 آور اس کے خدمت گزار تھے۔ اب وہ چھوٹ گئے ہیں تو اس چیز کا اندر ہی اندر اسے بہت غم ہے۔ اس کا خیال بار بار پیچھے کی طرف آتا ہے کہ کاش ان سے صلح ہو جائے، پر اب ایسا ناممکن ہے، کیونکہ غلطیوں کی معافی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ کیونکہ اس آدمی نے، اس یزید اور اس کی بیوی ماچن یزیدنی نے ان کے بچوں کے منہ کے لقمے چھینے ہیں۔ معزز ناظرین، واقعی سچی بات تو یہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا سکا نہیں تو دوسروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آدمی سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا مفاد ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اپنا فائدہ لیا اور پھر ان لوگوں کو بلاک کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جس تھالی میں کھایا اسی کے تقدس کو پامال کرنے والے۔ اگر اس طرح کے نہ ہوتے تو کیا اپنی ماں اور بہن سے چینل چھین لیتے؟ نہیں۔ ان کا یوٹیوب اعزاز چھینتے؟ نہیں۔
لیکن یہ شروع سے کنجوس ہیں، کنجوس، جس کو کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس۔ اور یہ وہی بندہ ہے، کوڈو وہی آدمی ہے جس نے چینل بنانے کی خاطر اپنی حقیقی بہن کو طلاق دلوائی۔ پھر اس طرح کے آدمی کو آپ کون سے زمرے میں رکھیں گے؟ یہ کوڈو اور ماچن دونوں میاں بیوی صرف مطلبی ہیں، مطلبی۔ ابھی انہوں نے اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ جو سلوک کیا آپ سب نے دیکھا، چاہے جو کچھ بھی ہوا وہ کتنی غلط تھی، سب لوگوں نے اسے کہا، اس کے باوجود اس نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا، ہمدردی، پیار اور محبت۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب وہ واپس آئی تھی تو اس کی ویڈیو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ اس کے جسم میں اب خون نہیں، اور اس کی باتیں اور اس کی ویڈیو آج آپ سن رہے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں بتاتی ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی، پہلے ہی لوگ تھو تھو کرتے ہیں، جوتیاں مارتے ہیں، ان کی ایک کوڑی جتنی عزت نہیں۔ اور پھر عزت ہو بھی کیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہ کوڈو اپنی بیوی کو کیسے کبھی چارپائی سے گراتا ہے، اور پھر وہ کتنی گری ہوئی عورت ہے کہ جو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ میں دیوار تو لگی ہیں چھلانگ مار کے مرن، لیکن مرتی نہیں، ڈرامے بازیاں دیکھیں۔ اور اس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہم ڈرامے کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ویوز کی خاطر۔ یعنی اتنے چیپیسٹ لوگ۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں کہ جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ لوگ ایسے ہی انہیں منافق نہیں کہتے، یہ حقیقت میں ہیں ہی منافق۔ کیونکہ پچھلے سال جب اس کا بھائی دلاور آیا تھا اور جب اس کی شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت بابا جی یعنی اس کے ابو اس کے گھر میں گئے اس کو کہنے کے لیے کہ بھائی کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو انہوں نے صاف انکار کیا، اور اپنے باپ کو اس نے کیا کہا؟ تم منافق ہو۔ اب ذرا اس کی سوچ کا اندازہ لگائیے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کوڈو اور ماچن کیسے دلاور کی خوشامد کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک راز نہیں 100 راز ہیں، 100۔ بس آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ سانپ کو جتنا بھی شہد کھلائیں آخر کار وہ زہر ہی تھوکتا ہے۔ اور بات وہی سچی ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔